اور ان سے پوچھا جائے کیوں تو وہ صحیح بخاری کی ایک روایت سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے درمیان سے گزرے اور فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب کسی بڑی بات پہ نہیں، ایک چغل خور تھا، لگائی بھجائی کرتا تھا، اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ آپ نے ایک سبز ٹہنی لی، اس کو دو حصوں میں پھاڑا، تقسیم کیا اور اس قبر پہ لگا دیا اور کہا مجھے امید ہے اللہ سے، اللہ کی رحمت سے، کہ جب تک یہ ہری رہے گی، جب تک یہ تر رہے گی، یہ تازہ رہے گی، اللہ ان کی طرف سے عذاب کے اندر تخفیف کر دے گا۔ تو اس کو دلیل بنا کر کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اب اس لیے ہم قبرستان کے اندر درخت بھی لگاتے ہیں، قبرستان کے اندر جھاڑیاں بھی رکھتے ہیں، اور دفنانے کے بعد قبر تیار ہونے کے فوراً بعد اس کے اوپر لا کے ٹہنی بھی رکھ دی جاتی ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل خاص ان دو قبروں کے ساتھ تھا۔ اور ان کے ساتھ بھی کیوں تھا؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے۔ اللہ نے بدریہ وحی نبی کو خبر دے دی کہ اس قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، اور آپ کی برکت، آپ کی دعا کی برکت، آپ نے اللہ سے دعا کی اور وہاں پہ ٹہنیاں لگائی، یہ آپ کی دعا کی برکت تھی کہ اللہ مالک نے اس کے عذاب کو ٹال دیا۔ اب کہ بخاری کی جو روایت ہے جی جی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے جا رہے ہیں، جی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے معلوم ہوا جی کہ دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، جی 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 اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی دو شاخوں کے ٹکڑے کر کے ایک اس قبر پر اور ایک اس قبر پر، جی کہ میری دعا کو محدود کر دیا گیا ہے، جی اور جب تک یہ دونوں شاخیں ہری رہیں گی تب تک کیا ہے ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی۔ جی اب یہاں سے یہ بات نکالنا کہ قبروں کے اوپر، اولیاء اللہ کی قبروں کے اوپر چادریں چڑھانا یا مالا، یہ حدیث بخاری شریف میں ہے۔ اس کی شرح میں امام ابن حجر الاسقلانی شافعی، ملا علی امام عینی حنفی، ملا علی القاری مشکات کی شرح مرقات، مالکی فقہ کے تمام محدثین، حنبلی فقہ ابن جوزی، سب کیا لکھتے ہیں نقل کراتا ہیں۔ یہ ہم نے استدلال نہیں کیا، ایک صحابی نے اپنے انتقال کے بعد وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے اوپر یہ ٹہنی رکھنا، کیونکہ حضور نے ایسا کیا تھا۔ ابن حجر اس کو لکھنے کے بعد کہتے ہیں تمام علماء اہل سنت کا یہ قول ہے کہ صرف کھجور کی پتی نہیں، کوئی بھی ہری بھری چیز لکھی جا سکتی ہے۔ ایک صحابی نے استدلال کیا تھا۔ اب ہم لوگ تو صحابی کے ماننے والے ہیں، وہابی کے نہیں۔ ہری بھری چیز رکھی جا سکتی ہے، کھجور کی ٹہنی ہو یا کسی اور درخت کی شاخ ہو، آپ لوگوں نے کیوں مخصوص کر لیا ہے پھولوں کو؟ حضرت کے سوال کا جواب دے دیتے ہیں کہ جب پھول بھی رکھی جا سکتے، نہیں بھائی، حضرت کا سوال ہے جب کھجور کی ٹہنی رکھی جا سکتی ہے تو آپ لوگ صرف پھول کیوں رکھتے ہیں؟ ہم حضرت سے وہ کہیں گے پھول ہم اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ پھول میں خوشبو بھی ہوتی ہے اور شریعت میں اس کی قباحت نہیں ہے، لیکن کیا کل سے آپ پیڑ پودے رکھنا شروع کریں گے؟ پیڑ پودے نہیں، سنت۔ ارے بھائی جو بھی ہری بھری چیز، ٹہنی، پتی، دیکھیے اگر آپ حنفی فقہ، آپ نے تھانوی صاحب کے نام کے آگے رحمت اللہ لگایا، یعنی آپ حنفی فقہ کے ہیں نا، آپ حنفی فقہ در المحتار دیکھ لیجئے، ہدایہ دیکھ لیجئے، فتویٰ عالمگیری دیکھ لیجئے، بحر الرائق دیکھ لیجئے، المبسوط دیکھ لیجئے، سب میں لکھا ہے کہ کوئی بھی ہری بھری چیز قید نہیں ہے کہ وہ ڈالی ہو۔ اب آپ یہ سب کے سامنے بول دیجئے کہ میں حنفی فقہ کو نہیں مانتا ہوں تو اہل حدیث ہوں، تو دوسرا حوالہ دوں؟ اپنے آپ کو حنفی کہہ کر آپ ان کتابوں سے نہیں بچ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہاں پر دو شاخیں ڈالی تھیں جی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر وحی کے ذریعے معلوم ہوا تھا کہ ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی، جی لیکن ہم لوگوں کو تو وحی کے ذریعے رک جاؤں میں، یہ کہاں لکھا ہے کہ ان کو وحی کے ذریعے معلوم تھا کہ تخفیف ہو جائے گی؟ بس اتنا بتا دیے سب کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، کیا یہ دعا کی تھی کہ اللہ، بھائی دیکھیے ابھی جھوٹ پکڑا جائے گا، آپ لوگ خاموش ہیں، بس دیکھیے کیسے جھوٹ پکڑا جاتا ہے۔ جی حضرت، ہاں آپ یہ بتائیے کہ حضور کو نے دعا کی، یہ کہاں لکھا ہے؟ حضور نے دعا کی اور دعا پہ حضور کو معلوم چلا کہ یہ ہری پتی رکھنے پہ عذاب کم ہوگا، یہ مجھے بتائیے۔ آپ سب لوگ ریکارڈ کر رہے ہیں بھائی۔ جی حضرت، شیخ الحدیث مفتی سعید احمد پالنپوری جی انہوں نے تفسیر کرتے ہوئے یہ بات ہم لوگوں کو بتائی اچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر نکلے جا رہے تھے جی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے معلوم ہوا جی
کہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے تو دو شاخیں اللہ، ایک کھجور کی شاخ لی اور ان کو چیرا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اس قبر پر ڈالا ایک اس قبر پر ڈالا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا محدود رکھی گئی کہ تمہاری دعا مستقل تو پوری نہیں ہوئی لیکن آپ یہ کام کر دیجئے، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا۔ ان کے حوالے سے میں یہ بات بتا رہا ہوں۔ آپ سب نے سنا، کسی حدیث کی کتاب کا حوالہ نہیں ہے، ان کے ایک استاد تھے، ان کی استاد کی کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں۔ ہم نے ہر جواب حدیث سے دیا ہے۔ مفتی سعید پالن پوری ہمارے لیے کچھ نہیں ہے، آپ ابن حجر لائیے۔ ارے آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ دیکھنے سے تو آپ علم والے لکھ رہے ہیں، آپ کل کو تھانوی کی عبارت لائیں گے، گنگوئی کی، حدیث کا حوالہ لائیے صاحب۔ اگلا سوال کیجئے، جو وقت ہو گیا۔ جی ہاں، اور مشائخ سے ایک گزارش ہے، میں تو چلا جاؤں گا، آپ کو حضرت سے وہ کتاب لینی ہے جس میں وہ پالن پوری صاحب نے وہ حدیث نقل کی ہے کہ حضور کو وحی آئی تھی کہ تم دعا کرو گے تو تم یہ توڑ کر رکھو، دعا کرو گے آپ سب کے سامنے، اور اگر یہ نہ دے پائے وہ حدیث تو ان کو سب کے سامنے بولنا پڑے گا کہ میں نے حضور کی طرف ایک غلط حدیث موڑی تھی۔ اگر نہ دیکھ پائے آپ تو، آپ نے ابھی حوالہ دیا نا حضرت کی پالن پوری صاحب نے وہ حدیث نقل کی ہے کہ حضور جا رہے تھے تو حضور کو یہ وحی آئی کہ تم اس کو توڑ کر رکھ دو اور دعا کرو، پھر آپ نے کہا میں پالن پوری صاحب کے حوالے سے کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ پورے کوپل شہر والوں کو بول دیں یہ حدیث آپ نہ دکھا پائے تو آپ نہیں یہ لکھ کے دے دیں گے کہ پالن پوری صاحب جھوٹے اور مکار تھے؟ اگر نہ دکھا پائے تو بتائیے، ایک ہی سوال ہم کر رہے ہیں، دیں گے کہ نہیں؟ اگر ارے حضرت ہمارا ایک ہی سوال ہے، آپ نے ایک حدیث کا حوالہ دیا اور کہا یہ میں پالن پوری صاحب کے حوالے سے دے رہا ہوں۔ میری ایک چھوٹی سی گزارش، آپ نے اتنا کچھ کہا، میں نے کچھ نہیں کہا، میری ایک گزارش، آپ پورے شہر کے کسی بھی مشائخ کو پالن پوری صاحب کی اس حدیث کو اصل حدیث کی کتاب سے لا کے دکھا دیں۔ اگر آپ دے دیں گے تو الحمدللہ ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے کہ آپ نے ایک حدیث میں ہمارا علم اضافہ کیا، لیکن وہ حدیث اگر نہیں ہوگی تو کیا آپ یہ مانیں گے کہ پالن پوری صاحب نے حضور کی طرف ایک جھوٹی حدیث مڑی؟ ایک چھوٹا سوال ہے، ہاں یا نا؟ پہلے بھائی ان کو بولنے دیجیے، وہ بہت خطرناک سوال ہے۔ اب میں ابھی یہاں پر اتر پردیش سے یہاں ہوں، اچھا، میرے پاس کتابوں کا ذخیرہ کم ہے، جی، جس کی بنا پر جب میں گھر جاؤں گا عید میں جی، تو اس سے پہلے میں آپ کو ان کی کوئی بات آپ کے پاس تک پہنچانا مشکل ہے میرا، جی، کیونکہ جب تک میں وہاں نہیں جاتا میرا ان کی کتاب اور ان سے رابطہ نہیں ہوتا۔ اچھا، پالن پوری صاحب کی اس کتاب کا نام بتا دیجئے، میں خرید لوں گا۔ پالن پوری صاحب کی کتاب کیا، میں ان کے درس میں بیٹھا ہوا تھا اور انہوں نے اس طریقے کی تشریح کی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بتائی ہے۔ بس ٹھیک ہے، لے لیجئے مائک بھائی، کلیئر ہو گیا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں نا، آپ نے ابھی صرف ان کتابوں میں جعلی چیز دیکھی نا کیسے بدل رہے ہیں، اب درسگاہوں میں بھی غلط چیز بتائی جا رہی ہے۔ چلیے بھائی صلی اللہ علی محمد سفید تو سبز چیز عشق والیوں میں بیٹھ کر منافقوں کو چھوڑ دے، منافقوں کو چھوڑ دے، تو عاشقوں میں بیٹھ کر وہابیوں کو چھوڑ دے، تو سنیوں میں بیٹھ کر اویسیوں میں بیٹھ کر بلال